سب سے پہلی کنز کی شرح ہو تبیین الحقائق شیخ عثمان زیرئی رحمہ اللہ 743 میں وہ بڑے محدث اور عثمان زیرئی رحمہ اللہ تبیین الحقائق 6 بڑی ضخیم جلدوں کنز کے سب سے پہلی شرح یہ عربی میں عام مل رہی تبیین الحقائق اور دوسری شرح جو اس وقت کائنات میں سب سے طویل اور مبسوط بسم الله الرحمن الرحيم وأما الترتيب فلقول عليه السلام الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الشفيع فالشريك في نفس المبيت والخليط في حقوق المبيت والشفيع هو الجار الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الشفيع. یہ حدیث کے یہاں تک الفاظ حضرت بیان فرما رہے اور یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تخریج حدیث میں یہاں فرمایا لم اجد ہو، یہ حدیث مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے نہیں ملی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ عقلی طور پر اقسام ثلاثہ شفع کی ہے، ان میں ترتیب تقدم اور تاخر کی عقلی طور پر ہے، نقلی طور پر حدیث اس کے متعلق نہیں ہے. دوست اوے اللہ کا سبق کے دوران باتیں نہیں کرو، یہ توجہ کرو، ہماری باتیں ختم، صحیح طریقے پہ بیٹھو. سبق ہے بھائی، سبق کے اندر سبق کی اہمیت بالکل ختم نہ کرو، گپ شپ نہ لگاؤ بھائی. سبق کے دوران گپ شپ کا سخت مخالف ہے. جب خلاصے کی بات ہو خلاصہ سنو، جب ترجمہ ہو تو ترجمہ سنو بھائی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جو حدیث حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ بھائی شفع کی اقسام ثلاثہ، سب سے پہلے اس شفیع کو حق حاصل ہوتا ہے جو نفس مبی کے اندر شریک ہو، پھر اس کے بعد اس کو جو منافع مبی کے اندر شریک ہو، پھر اس کے بعد اس کو جو جار ملاصق ہے اور جو پڑوسی ہے. میں عرض کر رہا ہوں بھائی اس کے متعلق حدیث کوئی نہیں ہے. یہ جو الفاظ نقل کیے گئے تابعین کے الفاظ ہیں، قاضی شریح رحمہ اللہ، دوسرے بعض حضرات کے الفاظ، حدیث کے الفاظ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس لیے عقلی بات ہے کہ بھئی شفع کے اندر علت، وہ جسے کہتے ہیں احقیت، زیادہ مستحق، زیادہ حقدار ہونا، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ اپنی ملکیت دوسرے کی ملکیت کے ساتھ جتنا زیادہ متصل اور ملی ہوئی ہوگی وہ زیادہ حقدار ہے. نفس مبی کے اندر جو آدمی شریک ہے بھائی، وہ ظاہر ہے کہ اس مبی کے ہر جز کے اندر شریک ہے. یہ پلاٹ ہے، یہ گھر ہے، یہ دکان ہے، دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے. ہر آدمی ان دو شریکوں میں سے ہر جز کے اندر جو مالک ہے، ہر جز کے اندر حصے دار ہے. لہذا اگر اس کی وہ آدھا اگر بک جائے اور اس کو بیچا جائے تو دوسرے لوگوں کی بنسبت اس کا حق زیادہ ہے، کیونکہ اس کے جو ہے ہر جز کے اندر حصہ ہے. اگر وہ نہ ہو یا نہ لے، پھر دوسرے نمبر پر کہ جو منافع مبی کے اندر شریک ہے وہ پڑوسی سے بھی زیادہ مستحق ہے اور عام لوگوں سے بھی زیادہ مستحق ہے. اگر وہ بھی نہ ہو یا وہ اپنا حصہ لے نہیں تو پھر پڑوسی باقی لوگوں کی بنسبت زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس کا اتصال ہے اس شیء مبی کے ساتھ، قرب کے اعتبار سے اس کا زیادہ تعلق ہے. بس یہ عقلی دلیل ہے. بس بھائی حدیث اس میں بیان ہی نہ کی جائے، اس لیے کہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے.
دیکھیں بھئی، اس لیے میں نے حدیث جو ہے نا خلاصے کے طور پر نہیں بیان کی، چنانچہ یہاں فرما رہے کہ حدیث الشریک و حق من الخلیط، شریک جو ہے زیادہ مستحق ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ خلیط سے مراد بھی شریک ہی کے معنی میں ہے، لیکن شریک فی منافع المبی ہے، والخلیط احق من الشفیع، اور خلیط جو ہے نا زیادہ مستحق ہے شفیع یعنی جار سے۔ اب یہاں تک اس کو حضرت نے شفیع اس کو جو ہے نا حدیث قرار دیے، اب اس کی تشریح فرما رہے فالشریک فی نفس المبی، پہلا والا جو لفظ الشریک و حق ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ نفس مبی میں شریک، اور خلیط فی حقوق المبی، یہاں خلیط سے مراد وہ شریک ہے جو حقوق مبی ہو، شفیع سے مراد جار ہے۔ اب اصل دلیل عقلی یہ ہے وَلِأَنَّ الْاِتِّصَالَ بِالشِّرْكَةِ فِي الْمَبِي، اصل علت یہ ہے کہ شے مبی کے اندر جو شرکت ہے اور وہ شرکت ملی ہوئی ہے وہ زیادہ قوی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ نفس مبی والی شرکت ہے، لِأَنَّهُ فِي كُلِّ جُزْءٍ، اس لیے کہ وہ ہر جز میں دوسرا جو ہے نا شفیع وہ جسے کہتے ہیں بائے کے ساتھ شریک ہے۔ وَبَعْدَهُ الْاِتِّصَالُ فِي الْحُقُوق، اور دوسرا نمبر اس کے بعد پھر جو ہے حقوق جسے کہتے ہیں شریک فی حقوق المبی ہے، کہ حقوق کے اندر اتصال ہے، وہاں پر اصل مبی کے جز میں اتصال اور شرکت تھی، یہاں منافع کے اندر شرکت ہے۔ اور تیسری صورت کیا تھی؟ وہ جو ہے نا نہ تو حقوق جسے کہتے ہیں ذات کے اندر جو ہے نا شرکت ہے، نہ حقوق کے اندر شرکت ہے، صرف یہ کہ پڑوس کا اتصال ہے۔ لِأَنَّهُ شِرْكَةٌ فِي مُرَافِقِ الْمِلْك، ملکیت کے منافع میں شرکت ہے، وَالتَّرْجِيحُ يَتَحَقَّقُ۔ اب آخری صورت تھی جار کی کہ وہ جار جو ہے وہ عام لوگوں کی بنسبت زیادہ مستحق ہے، یہ بات زیادہ واضح تھی، اس لیے حضرت نے عقلی طور پر اس کو بیان نہیں کیا۔ وَالتَّرْجِيحُ يَتَحَقَّقُ بِقُوَّةِ السَّبَب، اور ترجیح جو ہے نا سبب کے، سبب اتصال، سبب شرکت، سبب منافع جو بھی کہیں اس کی قوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پہلا والا جو سبب ہے وہ شرکت فی کل جزء قوی ہے، دوسرا جو جسے کہتے ہیں کہ علت ہے دوسری وہ ہے سبب حقوق کے منافع میں شرکت، وہ پہلے والی کی بنسبت ضعیف ہے، کمزور ہے، لہذا ان دونوں کا جب تقابل ہوگا پہلے کو ترجیح ہوگی۔ وَلِأَنَّ زَرَ الْقِسْمَةِ إِن لَّمْ يَصْلَحْ عِلَّةً صُلِحَ مُرَجَّحًا، یہ صرف پہلی والے قسم کے ساتھ متعلق ہے کہ حقوق جسے کہتے ہیں کہ ذات مبی کے اندر جو شریک ہوگی اس کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ لِأَنَّ زَرَ الْقِسْمَةِ إِن لَّمْ يَصْلَحْ عِلَّةً، تقسیم کا نقصان برداشت کرنا اگرچہ یہ علت موجبہ لے شفع نہیں ہے، شفع اس کی وجہ ثابت تو نہیں ہوتا، شفع تو دیگر علتوں کی وجہ سے ضرر اور اس کی وجہ سے وہ اثر علت ہے، یہ اثر علت تو نہیں ہے، لیکن یہ کم از کم مرجح بن سکتا ہے، تقویت اس سے مل سکتی ہے، لہذا صلح مرجحاً، مرجح بن سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اس عبارت کا تعلق قسم اول کی ترجیح کے ساتھ ہے صرف۔ قال وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفاعة، یہ لیسا کا اسم ہے بھائی، شفع ثابت نہیں ہوگا بعد والے دونوں شفیعوں کے لیے۔ کون سا شفیع؟ جو شریک فی الطریق ہے، یا یہ کہ پانی کے کسی حصے میں یا راستے کے کسی حصے کے اندر شریک ہے، ان دونوں کے لیے شفع نہیں ہوگا۔ کب؟ مال خلیط فی الرقبہ، نفس مبی کے اندر جو نا شریک کے موجود ہوتے وقت، جب وہ موجود ہے تو اسی کا حق ہے، یہ بات جو ہے کہ پہلے آ چکی ہے، لما ذکرنا انه مقدم۔ قال فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق فإن سلم أخذها الجار لما بينا من الترتيب۔ ماتن نے متن کے اندر جو مسئلہ بیان کیا ہے بھائی، صاحب ہدایہ نے پہلے اس کا خلاصہ بیان کیا، پھر اس کے بعد دو نئے مسئلے متن کے ساتھ متعلق ہیں ان کو بیان کیے۔ ہم دو نئے مسئلوں کو آج ویسے بیان کر دیتے ہیں لیکن نہیں بیان کرتے، آج صرف مطالعہ کر کے آیا ہوں تھوڑا سا، لیکن بس اس متن کو آپ سمجھ لیں اور اس کے جو ہے خلاصہ، پھر اس کے بعد جو دو جزیے اور بیان کیے وہ انشاءاللہ العزیز بعد میں بیان کرے گی بھی۔ بس اس کا خلاصہ آپ سمجھ لیں اور اس کے بعد میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ دوست ادھر دیکھو کتنا خوبصورت آدمی، چشمہ لگائے خدا کے بندے، تم ادھر دیکھ رہے، وہ اتنا خوبصورت نہیں، مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، مجھے دیکھو اللہ کے بندے،
نیم گھنٹہ وہ شو لگیا جی تک بولے خدا بندہ ادھر خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں یار عجب بولنے طالبان دی بھائی جب تک استاد کو دیکھیں گے نہیں خلاصہ بیان کرتے وقت بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سب شرح ہیں, سب اردو کی باتیں, جو دیکھنا چاہیں 100 مرتبہ دیکھیں نہیں سمجھ میں آئے گا. اب استاد کے سامنے خلاصہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اس کے بعد جو بھی عربی کے حاشیے بھی دیکھ لیں گے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. مسئلہ وہی ہے بھائی کیا کہ بھائی اگر سب سے پہلے 3 قسم کے شفیعوں میں سے سب سے پہلے شفیع کو حق حاصل ہے, اگر وہ نہ ہو تو پھر دوسرے قسم کے شفیع کو, اگر وہ نہ ہو تو پھر تیسرے قسم کو. یہ تو مسئلہ متفق علیہ ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر اعلی درجے کا پہلا والا شفیع اگر وہ موجود ہے لیکن وہ اپنا حق لینا نہیں چاہتا تو بھی مسئلہ یہی ہے. ظاہر الروایہ مفتہ بھی قول. ظاہر الروایہ امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابوں کا نام ہے بھائی, جامع صغیر, جامع کبیر, سیر صغیر, سیر کبیر, زیادات اور مبسوط. اور امام محمد رحمہ اللہ کی دیگر کتابوں کو نوادر کہا جاتا ہے. کبھی کبھار ان کے اوپر بھی فتویٰ ہوتا ہے لیکن عام طور پر ظاہر الروایہ کے اوپر فتویٰ ہوتا ہے. جتنا بھی ہمارے متون کے اندر مسئلے بیان کی جاتے ہیں, قدوری, کنز, وقایہ, ان تمام کے اندر ظاہر الروایہ کو بیان کیا گیا, اس لیے کہ مفتبی قول ہے. اب دوسرا مسئلہ بھی اسی طرح ہے کیا کہ اگر ذات مبی میں شریک شفیع موجود زندہ تو ہے لیکن وہ حق لینا نہیں چاہتا, وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گیا کہ بھی مجھے شفا نہیں کرنا, مجھے یہ چیز نہیں چاہیے, تو آپ دوسرے نمبر کا جو شفیع ہے فی حقوق المبی جو شریک ہے اس کا حق ہے. اگر وہ بھی کہہ دے بھائی میں شفا نہیں کرنا چاہتا, دستبردار ہو جائے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, بھی کس لینا ہے تو لے لے, تو اس صورت کے اندر جو تیسرا نمبر جار ملاصق ہے اس کا حق ہے. ظاہر روایہ یہی ہے, مفتبی قول یہی ہے. لیکن نوادر دیگر کتابوں میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ایک قول یہ ہے کیا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر قسم اول کا شفیع موجود ہے وہ کسی بھی وجہ سے چاہے وہ اپنا حق شفا چھوڑ دے یا شفیع بنے, دونوں صورتوں میں بعد والے کو شفے کا حق نہیں رہتا, اس کا حق ساقط ہو جاتا ہے. اگر پہلا والا شفیع کہہ دے بھائی مجھے شفا نہیں چاہیے, میں شفا نہیں کرنا چاہتا بس, تو اس صورت میں حقوق مبی کے شفیع یا جار وغیرہ ان کا حق ساقط ہو جاتا ہے بس, اب یہ نہیں شفا کر سکتے. امام یوسف رحمہ اللہ کے اس قول کو گویا کہ ایک اور میراث کے مسئلے پر انہوں نے قیاس کیا ہے. قیاس یہ کیا ہے کہ بھئی اگر قریبی رشتہ دار میت کا موجود ہوتا ہے تو بعیدی جو ہے نا وہ محروم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میت کا جو ہے اگر بیٹا موجود ہو تو اس کے بہن بھائی محروم ہیں, قریبی کے ہوتے وہ بعید محروم ہے, چاہے وہ لے یا نہ لے لیکن محروم ہے. اگر وہ کہہ دے کہ مثال کے طور پر بیٹا میں اپنے باپ کی میراث نہیں لینا چاہتا تو تب بھی بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا. اقرب کے ہوتے ہوئے ابد محروم ہے, کہیں حاجب بنتے ہیں کہیں محروم ہوتے, یہاں محروم ہے. اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ قول اور ان کا یہ ارشاد, وہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی اقرب وہ سب سے پہلا والا اعلیٰ درجے کا جو شفیع ہے قوی ہے وہ اگر موجود ہے, چاہے وہ اپنا حصہ لیتا ہے جب بھی اور نہیں لیتا دستبردار ہو جاتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے, تب بھی حکم کے اعتبار سے یکساں ہے کہ بعد والا آدمی بعد والا جو ہے محروم ہے.
یہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نوادر کے اور دوسرا قول کے گویا کہ علت ہے، اور انہوں نے ان کے اوپر قیاس کیا ہے۔ ظاہر روایہ کیا ہے؟ نہ بھائی کوئی فرق نہیں ہے، چاہے دستبردار ہو جائے تب بھی، چاہے اپنا حق لے لے تب بھی، ان دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ اپنا حق لے لیا تو اس کا حق ہے ختم، بعد والے پھر ویسے معروم ہے ٹھیک، لیکن اگر وہ اپنا حق نہیں لینا چاہتا، دستبردار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے نیچے والوں کا حق دبایا اور کھایا اور ضائع نہیں ہوتا، ان کا حق باقی وہ لے سکتے ہیں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کیا ہے، یہ قیاس مفتابی قول کے اعتبار سے کمزور ہے، کیونکہ میراث کا جو مسئلہ ہے نا بھائی، وہ ہے اضطراری، وہ تو مجبوراً لینا ہی پڑتا ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قریب المرگ آدمی اپنے کسی بیٹے کے متعلق کہہ دے کہ میرے اس بیٹے کو میراث میں سے کچھ نہیں دینا، یہ میرا بیٹا آق ہے، تب بھی باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو میراث ملتی ہے۔ یہ اختیاری چیز نہیں ہے بھائی، یہ اضطراری ہے، یہ من جانب اللہ مقرر ہے، بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوست، تو وہاں اگر اقرب موجود ہے، چاہے وہ لے یا نہ لے، بعد والے محروم ہیں، کیونکہ اس کو یہ اضطراری طور پر ملنا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے اس کا حصہ ہے، چاہے وہ لے یا نہ لے اس کا حصہ ہے، ضائع کرے لے نہ لے ختم، بعد والے ہر حالت کے اندر محروم ہے۔ برخلاف شفے کے، شفا تو اختیاری چیز ہے بھائی، اس میں اگر کوئی آدمی اپنے اختیار سے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بعد والوں کیا قصور ہے کہ ان کا حق بھی ضائع ہو جائے؟ نہ، اختیاری چیز میں ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ ہاں اگر وہ بعد والے اپنے اختیار سے دستبردار ہو جائے، نہ لینا چاہے اور بات ہے، اگر اختیار سے لینا چاہتے ہیں پھر ان کو محروم کرنا ہے، نہ یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ علت وہ سب میں مشترک ہے، پائی جاتی ہے۔ علت ہے اتصال، ملکیت کی اتصال، پہلے والے کے ذرا زیادہ قوی ہے، بعد والے کا تھوڑا سا اور قوی ہے، اور جار ملاصق کا تھوڑا کمزور ہے، لیکن ہے ضرور علت موجود ہے سب میں۔ یا ضرر کی بات ہے تو جس طرح پہلا والا ہے، اگر کسی غیر کو ملے، مشتری اگر لے لیتا ہے تو اس کو ضرر زیادہ ہے، اور دوسرے والے کو کم ہے، تیسرے والے کو کم ہے۔ تو علت جب سب میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے تو ان میں سے کسی ایک کو دوسرے کی وجہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اب مفتابی قول یہی ہے کہ پہلے والا، اوپر والا جو ہے، اگر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور کہے مجھے اپنا حق نہیں چاہیے، تو اس سے منتقل ہو کر بعد والے کی طرف آئے گا۔ اگر وہ لے لے تو فبہا ونعمت، اگر وہ نہ لے، وہ بھی اگر دستبردار ہو جائے پھر تیسرے والے کے لیے، اگر تیسرا والا جار ملاصق بھی اگر دستبردار ہو جائے تو پھر دوسرے لوگوں کی بنسبت اب مشتری کا حق ہے، اب وہ مالک بن جائے۔ چنانچہ فرماتے قال فَإِن سَلَّمَا، ضمیر کا مرجع بھی پہلے آ گیا ہے، الخلیط فی الرقبہ، الخلیط فی الرقبہ، ضمیر کا مرجع وہ ہے کہ بھئی نفس مبی میں شریک اگر وہ دستبردار ہو جائے، اپنا حق حوالے کر دے، مشتری کو یا دیگر شفیع کو، کسی کو بھی حوالے کر دے، تسلیم کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے، فالشفعۃ للشریک فی الطریق، تو پھر شفع ثابت ہو جائے گا اس آدمی کے لیے جو منافع کے اندر شریک ہے، راستے میں یا پانی کے حصے میں۔ فَإِن سَلَّمَا، اگر یہ دوسرا والا بھی دستبردار ہو جائے اپنے حق سے، اخذها الجار، تو پھر جار ملاصق تیسرے درجے کا جو شفیع ہے وہ شفع کے طور پر شیء مبی کو لے لے گا۔ لما بینا من الترتیب، بار بار بیان کی، والمراد بهذا الجار الملاصق وهو الذي على ظهر الدار المشفوع، وہ وہی ہے کہ جو شفع والے زمین پلاٹ کے پشت کے اوپر ہے، چاہے پشت کے اوپر ہو، پچھلی جانب ہو، یا لین کے ساتھ ہو، دیکھو لکھا نا او جنبن،
یا اس کے پہلو میں ہو. لین کے ساتھ گھر بنے ہوئے ہیں بھئی، یہ سامنے یہ گلی ہے، سمجھ لیں آسانی سے، یہ گلی ہے یہاں ساتھی، یہ سب گھر بنے، ٹپائیوں کو آپ گھر سمجھ لیں. یہ پہلو کے اندر ہے، ان کا بھی حق ہے. اور اگر ان کے ساتھ جو متصل دوسری زمینیں ہیں تو ان زمینوں کے مالک بھی حق رکھتے ہیں. جب یہ زمین جو متصل راستے والی بک جائے تو جار ملاصق کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے. وہ بھی جار ملاصق ہے جن کے دروازے لین کے ساتھ ملے ہوئے، یا پشت کی جانب جن کا دروازہ ہے وہ بھی ملے ہوئے، دونوں ہیں. بس سامنے جو مد مقابل ہے وہ نہیں ہے، چونکہ درمیان میں بہت بڑی روڈ آ رہی ہے، بہت بڑا روڈ گزر رہا ہے. یہاں صرف احتراز مد مقابل سے. بین السطور میں یہی لکھا ہے احتراز عن الجار المقابل، جن کے دروازے بالکل آمنے سامنے ہیں اور بیچ میں بہت بڑی خلا ہے، درمیان کے اندر جو ہے ملکیت ایسی ہے کہ سب کی ہے. تو اب جار ملاصق وہ والے سامنے والے نہیں بنتے، ان کے جار ملاصق وہی ہیں جن کے دروازے لین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا جن کے دروازے جو ہے نا جن کا گھر ہے اور ملکیتیں اس کے گھر کے پشت کی جانب ہے. وبابه فی سکۃ اخرى، سکۃ اخرى، سکۃ اخرى، اور اس کے دروازہ جو ہے نا وہ جار ملاصق کا دوسری گلی میں. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، دیکھو فی غیر ظاہر روایہ، ظاہر روایہ کے اندر بھی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول، امام محمد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی ہے جو متن کے اندر آ چکا ہے. لیکن ایک قول امام یوسف کا غیر ظاہر روایہ میں یہ ہے انہ ما وجود الشریک فی الرقبہ، شریک فی الرقبہ کے موجود ہوتے ہوئے لا شفاعت لغیرہ، بعد والے شفیعوں کو شفع کا حق حاصل نہیں رہے گا. سلم او استوفا، چاہے پہلا والا شفیع شریک فی المبی فی نفس المبی، چاہے وہ دستبردار ہو جائے اپنے حق سے، اب استوفا یا اپنا حق پورا پورا وصول کر لے. دونوں صورتوں میں بعد والے محروم ہیں. کیوں؟ حضرت نے قیاس فرمایا لأنہم محجوبون بہ، اس لیے کہ قسم ثانی اور قسم ثالث والے جو شفیع ہیں یہ شفیع اول کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ محروم ہیں. لیکن وجہ ظاہر الروایہ کی وجہ کیا ہے کہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہوگا، چاہے اگر نہ لے دستبردار ہو جائے بعد والوں کو ملے گا. وجہ یہ ہے ان السبب قد تقرر فی حق الکل، سبب شفا کے حق کے ملنے کا، شفا کے حق کے ملنے کا وہ سب کے اندر موجود ہے. البتہ فرق یہ ہے کسی کو قوت کے ساتھ، کسی کو ضعف کے ساتھ. جن کو قوت کے ساتھ ہے پہلے ان کا حق تھا، جن کو ضعف کے ساتھ ہے ان کا بعد والا. الا ان للشریک حق التقدم، ہاں البتہ یہ کہ نفس مبی کے شریک ہے اس میں سبب قوی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے. لیکن فیدا سلم، اور جب وہ دستبردار ہو گیا اس نے اپنے حق سے، جب وہ دستبردار ہو گیا اس نے کہا مجھے لینا ہی نہیں ہے، تو کان لمن یلیہ، بعض نسخوں میں کان لمن ولیہ، ہاں کتاب کو دونوں نسخے ٹھیک ہے، کیونکہ پھر کانا یہ حق شفا جو ہے نا، یہ حق شفا یہ پھر بن جائے گا، ثابت ہو جائے گا اس بندے کے لیے لمن یلی ہے جو پہلے والے کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو دوسرا نمبر ہے اس کا، بمنزلۃ دین الصحہ مع دین المرض. یہ ایسا ہے جیسا کہ جسے کہتے ہیں کہ زمانہ تندرستی کا قرضہ اور زمانہ مرض کے قرضے کے ساتھ جب مل جائے. اب ظاہر الروایہ کا جسے کہتے ہیں عقلی دلیل بیان کی، اور عقلی دلیل کے ساتھ یہ بیان کیا کہ بھائی اگر اس کو قیاس کرنا ہے تو اس پر قیاس کریں کہ ایک آدمی جو ہے مریض ہے، مرض الوفات، اس مرض میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اسی مرض میں اس نے کچھ لوگوں سے قرضے کے لے رکھے، مقروض ہوا، اور کچھ قرضے وہ تھے جو اس نے کافی عرصہ پہلے صحت تندرستی کے زمانے میں لوگوں سے لیے تھے، ان کا بھی مقروض ہے اور ان کا بھی مقروض ہے. لیکن جب میراث تقسیم ہونے کے بعد، میراث سے پہلے جو حقوق واجبہ ادا ہو گئے، اس کے بعد جب قرض دینے کا ٹائم آئے گا تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قرضہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جن سے اس میت نے قرضہ لیا تھا حالت تندرستی میں، حالت صحت میں، ان کا حق مقدم ہے. اگر پیسے اور میراث طرح کا کچھ بچتا ہے تو پھر بعد والوں کا حق ہے.
بعد والوں کا ان لوگوں کا حق ہے جن سے اس میت نے اپنے موت کے مرض المثال میں، مرض الموت میں جو قرضہ لیا تھا، پھر ان کے قرضے چکائے جائیں گے، ادا کیے جائیں گے۔ لیکن اگر اتنا ملکیت رہی نہیں ہے، صرف پہلے والے لوگوں قرضے یہ پھر جو ہے نا جسے کہتے ہیں محروم ہے، اب اس کو آخرت میں جو نیکی کی صورت میں ملے گا، اب ورثاء کے اوپر جبر نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر پہلا والا جسے کہتے ہیں قرض خواہ، جن سے حالت صحت میں اس نے قرضہ لیا تھا، انہوں نے کہا بھائی غریب آدمی ہے، بس ہم اپنا قرضہ جو ہے چھوڑ دیتے، معاف کر دیتے، ہم نہیں لیتے، ہم نے معاف کر دیا قرضہ بھائی۔ تو کیا مطلب، اب جو قرضہ جو پیسے ان کو دیے جا رہے تھے وہ اتنے ہی پیسے تھے میت کے پاس، اور کوئی پیسے نہیں ہے کہ جس سے بعد والوں قرضے بھی ادا کیے جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی صورت ہو تو کیا اس صورت میں بعد والے لوگ محروم ہوں گے؟ نہ بھائی، جب پہلے والوں نے اپنا حق چھوڑ دیا تو وہ ملکیت تو میت ہی کی ہے نا، تو ورثاء سے تو زیادہ مستحق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر پہلے والے پر جو نا قرض خواہ وہ سبکدوش ہو گئے اور دستبردار ہو گئے تو اب بعد والوں کو حق بھی نہیں ملے گا، نہ بھائی۔ ہاں اگر وہ اپنا حق لے لیتے تو پہلے ان کا حق تھا، اگر مال بچ جاتا دیگر میراث تو ان کو مل جاتا، اگر نہ بچتا تو یہ محروم ہوتے۔ لیکن اگر وہ دستبردار ہو گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد والوں کو بھی حصہ نہ دیا جائے اور بعد والوں کو قرض ادا نہ کیا جائے میراث میں سے۔ یہ تو کوئی طریقہ، کوئی قانون، کوئی شریعت کا اصول نہیں ہے بھائی۔ قیاس کرنا ہے تو اس کے اوپر کرے، وہ مقیس علیہ نہیں بن سکتا، مقیس علیہ یہ بن سکتا ہے۔